بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ 11 پر شروع ہو رہا ہے جی، امت مسلمہ کے عروج و زوال کے دو دور، تاریخ بنی اسرائیل کے پس منظر میں اور موجودہ احیائی مسائی کا اجمالی جائزہ۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 12 پر سورۃ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی پوری عبارت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ امت مسلمہ کے عروج و زوال کے دو ادوار، یہ صفحہ نمبر 12 پر بانیہ تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اظہار احمد صاحب کی وہ تحریر ہے جس پر حوالہ انہوں نے تقدیم میں دیا ہے کہ انہوں نے حالت اعتکاف میں تحریر فرمائی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کے عروج و زوال کے دو ادوار۔ ہمارے نزدیک 20ویں صدی عیسوی کو امت مسلمہ کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن موڑ یعنی ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت حاصل ہے، چنانچہ اس کے ربع اول کے خاتمے کے لگ بھگ، جبکہ امت کے ایک حساس اور دردمند فرد کے دل کی گہرائیوں سے درد انگیز صدا بلند ہوئی، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ مولانا حالی یہ مسدس کے ٹائٹل پر یہ ربائی جو ہے یہ درج ہے۔ تاریخ ایک کروٹ لے چکی تھی اور ملت اسلامی کے تن مردہ میں حیات تازہ کے کچھ آثار ظاہر ہونے شروع ہو چکے تھے، اور اگر ذرا بنظر غائر مشاہدہ کیا جائے تو اس صدی کا درمیانی نصف تو ایک نہایت ہی عجیب نقشہ پیش کرتا ہے، یعنی یہ کہ ایک طرف تنزل و انحطاط کا عمل بھی جاری رہا اور نکبت و ادبار کے سائے مزید گہرے ہوتے چلے گئے، جس کا نقطہ عروج یعنی کلائمیکس سن 1967 اور سن 71 کی ذلت و رسوائی ہے۔ آگے نیچے فٹ نوٹ ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی خوش فہمی ہی تھی۔ امت مسلمہ کے دوسرے دور زوال کی انتہا شاید اب آیا چاہتی ہے۔ یہ فٹ نوٹ جو ہے جنوری سن 1991 میں محترم ڈاکٹر صاحب نے ایڈ کیا ہے۔ اور دوسری طرف ایک گھمبیر اور ہمجیتی احیائی عمل کا آغاز بھی ہو گیا، جس کا نقطہ آغاز سن 1920-25 کا زمانہ ہے۔ گویا مسلسل 50 برس تک یہ دونوں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ یبغیان، سورہ رحمان آیت نمبر 19-20 کسی شان کے ساتھ پہلو بپہلو جاری رہے۔ اس اجمال کی تفصیل کے ضمن میں ہم پہلے امت مسلمہ کے عروج و زوال کا ایک اجمالی خاکہ تاریخی ترتیب یعنی کرونالوجیکل آرڈر کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ایک طرف عروج کے ضمن میں ملت اسلامی کی عظمت و سطوت گزشتہ کی ایک جھلک سامنے آئے، اور علامہ اقبال کے اس شعر کے مطابق کبھی یا نوجوان مسلم
تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ مسلمان نوجوان کو معلوم ہو کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب عرب افواج جبرالٹر یعنی جبر الطارق سے شمال مشرق کی جانب بڑھتی ہوئی فرانس کے عین قلب تک جا پہنچی تھیں، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب ترک افواج پورے مشرقی یورپ کو رونتی ہوئی ویانا کے دروازوں تک جا پہنچی تھی۔ شاید کہ اس طرح کچھ نوجوانوں کے دل میں ملت اسلامی کی تجدید اور اس کی عظمت و سطوت گزشتہ کی بازیافت کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور دوسری طرف زوال کے ضمن میں یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ خدا کا عدل بے لاگ ہے اور اس کا قانون اٹل اور غیر مبدل۔ اس نے جو معاملہ سابق امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ کیا، بیان ہی وہی ہمارے ساتھ کیا، حتیٰ کہ ہماری اور ان کی تاریخ میں ایک حد درجہ حیرت انگیز مشابہت موجود ہے، اس پہلو سے کہ یہود پر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے 2 دور آئے اور ہم پر بھی 2 ہی دور آئے۔ اگرچہ امت مسلمہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی وسعت کی نسبت سے ہمارے نکبت و ادبار کے یہ دور بھی یہود کے مقابلے میں بہت طویل رہے، اور جس طرح بنی اسرائیل کی تولیت کے زمانے میں بیت المقدس کے ناموس کا پردہ اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک کے مصداق 2 بار چاک ہوا، اسی طرح ہمارے عہد تولیت میں بھی مسجد اقصیٰ کی حرمت 2 ہی مرتبہ پامال ہوئی۔ اس کے بعد ہم اس گھمبیر اور ہمہ جہتی احیائی عمل کا اجمالی جائزہ لیں گے، تاکہ ایک طرف لوگوں کا افق ذہنی وسیع ہو اور وہ مختلف احیائی کوششوں کو ان کے صحیح پس منظر میں دیکھ سکیں، اور دوسری طرف یہ بھی واضح ہو جائے کہ ہم خود اس ہمہ جہتی احیائی عمل کے کس گوشے میں ایک حقیر سی خدمت سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینۃ، سورہ انفال آیت نمبر 42 کے مصداق جو ہمارا ساتھ دینا چاہے وہ بھی پورے انشراح صدر کے ساتھ دے، اور جو تنقید کی خدمت سر انجام دینا چاہے وہ بھی ہمارے موقف کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس اہم مگر نازک فرض کی ادائیگی پر کمر بستہ ہو۔ امت مسلمہ کے عروج و زوال کے تاریخی خاکے کے ضمن میں 2 باتیں پیشگی سمجھ لینی چاہیے۔ ایک یہ کہ ہماری حیثیت تشکیلی کے اعتبار سے امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے 2 حصے ہیں۔ پہلا امیین یعنی بنی اسماعیل پر مشتمل ہے، اور اسے اس امت کے قلب یا مرکز نیوکلیس کی حیثیت حاصل ہے، اور دوسرا آخرین یعنی دیگر اقوام پر مشتمل ہے، خواہ وہ کرد ہوں یا ترک، اہل فارس ہوں یا اہل ہند، افغان ہوں یا مغل، اہل حبش ہوں یا بربر، مشرق بعید یعنی ملایا اور انڈونیشیا سے تعلق رکھتے ہوں یا مغرب بعید یعنی موراکو اور موریتانیہ سے۔ دوسرے یہ کہ جغرافیائی اعتبار سے بھی عالم اسلام کو 3 حصوں میں منقسم سمجھنا چاہیے، یعنی ایک قلب، دوسرے میمنہ اور تیسرے میسرہ۔ اگر دنیا کے نقشے کو سامنے رکھ کر عالم اسلام پر نگاہ جمائی جائے تو وہ ایک ایسے عقاب کے مانند نظر آئے گا جو اپنے دونوں بازوؤں کو پوری طرح پھیلائے محو پرواز ہو۔ جزیرہ نماء عرب، عراق، فلسطین، شام اور ایشیائی کوچک جو عالم اسلام کے قلب کی حیثیت رکھتے ہیں، اس عقاب کے جسم کے مانند نظر آئیں گے، جن میں سے ایشیائی کوچک کو اس کے سر اور چونچ سے مشابہت ہے، اور جزیرہ نماء عرب کو کے جنوبی حصے کو اس کے دم کے پھیلے ہوئے پروں سے۔ اس عقاب کا دایاں بازو یعنی میمنہ ایران، ترکستان، افغانستان اور بر صغیر ہند و پاک سے ہوتا ہوا ملایا اور انڈونیشیا تک پھیلا ہوا ہے، اور بایاں بازو یعنی میسرہ پورے شمالی افریقہ کو لپیٹ میں لیتا ہوا اسپین تک چلا گیا ہے۔ اب آئیے تاریخی خاکے کی طرف۔ سن عیسوی کے حساب سے امت مسلمہ کی تاریخ کا آغاز 7ویں صدی میں ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اغلباً 571 عیسوی میں ہوئی۔ 610 عیسوی میں آپ نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا، اور محتاط ترین حساب کے مطابق اپریل سن 632 میں آپ جزیرہ نماء عرب کی حد تک اسلامی انقلاب کی تکمیل فرما کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ فصلی اللہ علیہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔
اصحاب ثلاثہ یعنی حضرات ابو بکر، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے عہد خلافت کے دوران امیین ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں تلوار لے کر ایک سیلاب کے مانند جزیرہ نما عرب سے نکلے، اور انہوں نے ایک ربع صدی سے بھی کم یعنی ایک چوتھائی صدی سے بھی کم میں ایران و عراق، شام و فلسطین اور مصر کے علاوہ شمالی افریقہ کے بڑے رقبے پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں تو یہ عمل رکا رہا، لیکن بنو امیہ کے دور کے آغاز کے ساتھ ہی اس سیلاب نے دوبارہ آگے بڑھنا شروع کر دیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک طرف مشرق میں ترکستان، افغانستان اور سندھ تک، اور دوسری طرف مغرب میں پورے شمالی افریقہ کے علاوہ اسپین سمیت مغربی یورپ کا وسیع تر علاقہ امیین کے زیر نگیں آ گیا، اور عالم اسلام کی سرحدیں 3 بر اعظموں تک وسیع ہو گئیں۔ یہی وہ زمانہ تھا جب عرب افواج اندلس سے پیش قدمی کرتے ہوئے فرانس کے عین قلب تک جا پہنچی تھیں۔ 8ویں، 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی کا زمانہ عربوں کے عروج کا دور ہے، اور جس کے دوران اسلام کی علمبرداری اور عالم اسلام کی سیادت دونوں امیین کی 2 اہم شاخوں یعنی بنو امیہ اور بنو عباس کے پاس رہیں۔ نیچے فٹ نوٹ ہے، ان میں سے بھی صرف بنو امیہ کے دور حکومت کو خالص عرب غلبہ و اقتدار کا دور قرار دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ بنو عباس کے دور حکومت میں ابتدا ہی سے اہل عجم کو حکومت و سلطنت کے معاملات میں فیصلہ کن دخل حاصل ہو گیا تھا، اور دراصل اسی نے عرب اقتدار کے تناور درخت کو اندر ہی اندر گھن کی طرح چٹ کر لیا۔ خالص عرب خون میں جو حرارت تھی اور قوت مقاومت موجود تھی، اس کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ بنو امیہ کی ایک شاخ جس نے اندلس میں قدم جمائے، وہ عالم اسلام کے قلب سے عرب قوت کے کلی خاتمہ کے بھی 3 صدی بعد تک پھلتی پھولتی رہی، اور اس کا خاتمہ کہیں 15ویں صدی عیسوی میں جا کر ہوا۔ آگے میں اصل عبارت ہے، اور روئے ارضی کے ایک بڑے حصے پر ان کے دین و مذہب، ان کی تہذیب و تمدن، ان کے علوم و فنون، ان کی شان و شوکت کا سکہ رواں رہا۔ لیکن جیسے جیسے دنیاوی جاہ و جلال میں اضافہ ہوا، جذبات دینی اور حرارت ایمانی میں کمی آتی چلی گئی، اور اس طرح یہ تناور درخت اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا گیا۔ اس اندرونی اضمحلال کے اثرات کے ظاہر ہونے میں کچھ مدت ضرور صرف ہوئی، لیکن 10ویں صدی عیسوی ہی کے دوران واضح ہو گیا کہ عرب اپنے عالم پیری میں قدم رکھ چکے ہیں۔ 11ویں صدی عیسوی کے دوران امیین کا انحطاط اور زوال اپنی آخری حدوں کو پہنچ گیا، اور اس طرح عالم اسلام کے قلب میں قوت کا ایک خلا یعنی پاور ویکیوم پیدا ہو گیا۔ خوش قسمتی سے قوت کے دباؤ میں اس کمی یعنی ڈپریشن کے نتیجے میں عالم اسلام کی شمال مشرقی سرحدوں سے جو قبائل قلب اسلام کی طرف کھنچ کر آئے، وہ پہلے ہی سے مسلمان ہو چکے تھے، یعنی کرد اور ترکان سلجوقی، جنہوں نے 11ویں صدی عیسوی کے دوران شام، فلسطین اور مصر میں مضبوطی کے ساتھ قدم جمائے، اور اس طرح عالم اسلام کے قلب کی حفاظت اور مدافعت کے لیے کسی قدر تازہ دم قوت فراہم ہو گئی۔ 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کے دوران امت مسلمہ پر گویا عذاب خدابندی کے وعدہ اولا کا ظہور ہوا، پہلے وعدے کا ظہور ہوا، اور ہو بہو باسنا علیکم عباد اللہ اولی باسن شدید فجاسو خلال الدیار، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 5، بھیجے ہم نے تم پر اپنے بندے سخت جنگجو جو گھس گئے اور پھیل گئے شہروں کے مابین۔ کاسا نقشہ کھنچ گیا، چنانچہ پہلے شمال سے صلیبی طوفان کے ریلے آنے شروع ہوئے۔ اس پر پھر فٹ نوٹ ہے، چنانچہ پہلے شمال سے صلیبی طوفان کے ریلے آنے شروع ہوئے۔ اس پر نیچے فٹ نوٹ ہے، جیسے بنی اسرائیل پر بھی پہلی تباہی شمال سے حملہ آور ہونے والے اشوریوں کے ہاتھوں آئی تھی، اور 1099 میں نہ صرف یہ کہ مسجد اقصیٰ کے ناموس کا پردہ چاک ہوا، بلکہ بیت المقدس میں وہ قتل عام ہوا جس کا تذکرہ کرتے ہوئے مغربی مورخین بھی کانپ جاتے ہیں۔ پورے 88 برس تک بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ رہا، اس لیے کہ دولت عباسی تو مرنے والی امتوں کا عالم پیری کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ گویا امیین میں تو سرے سے دمخم ہی باقی نہ رہا تھا۔ بالآخر آخرین کے تازہ گرم خون نے مجاہد کبیر صلاح الدین ایوبی کی سرکردگی میں 1100
87 میں بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے نجات دلائی اور اس طوفان کا رخ موڑا، اور پھر مشرق کی جانب سے آیا فتنہ تاتار کا وہ طوفان عظیم جس نے پہلے افغانستان اور ایران کو پامال کیا اور ہر جگہ کشتوں کے پشتے لگا دیے، اور بالآخر 1258 میں بغداد میں وہ تباہی مچائی کہ رہے نام اللہ کا، لاکھوں مسلمان تہے ہوئے، بغداد کی گلیاں خون کی ندیاں بن گئیں، اور الف لیلہ کے اس رومانوی شہر کی اینٹ سے اینٹ بج گئی، اور بین ہی وہ کیفیت پیدا ہو گئی جو کم و بیش 2000 سال قبل بخت نصر کے حملے سے بیت المقدس میں ہوئی تھی۔ نتیجتاً زوال ملک مستعصم امیر المومنین کے ساتھ ہی خلافت عباسی کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بالکل گل ہو گیا، اور نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ پر عذاب خداوندی کا یہ پہلا دور تکمیل کو پہنچا، بلکہ کم از کم امیین کی حد تک تو ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 38، اگر تم پیٹھ پھیر لو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا کی وعید بھی پوری ہو گئی، اور وہ عالم اسلام کی سیادت و قیادت کے منصب سے معزول کر دیے گئے۔ 2 سال بعد یعنی 1260 میں اس طوفان کا رخ بھی آخرین ہی نے پھیرا جس سے کم اسلام کا مغربی بازو اس کی تاخت و تاراج سے محفوظ رہ گیا۔ 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کے دوران عالم اسلام کا قلب بین ہی وہی نقشہ پیش کر رہا تھا جسے دیکھ کر کبھی حضرت عزیر علیہ السلام کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے تھے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، سورہ بقرہ آیت نمبر 259 کیسے زندہ کرے گا اللہ اسے اس کی موت کے بعد۔ لیکن پھر امت مسلمہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی وہی شان ظاہر ہوئی جس کا ظہور بنی اسرائیل کے حق میں ہوا تھا، یعنی ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 6، پھر ہم نے تمہیں ان پر دوبارہ غلبہ عطا فرما دیا اور تمہاری مدد کی مال و اسباب اور بیٹوں سے، اور کر دی تمہاری نفری سب سے زیادہ، صرف اس فرق کے ساتھ کہ چونکہ سابقہ امت مسلمہ ایک ہی نسل پر مشتمل تھی، اس کی نشت ثانیہ کا یہ عمل بھی لا محالہ اسی نسل کے اندر واقع ہوا، لیکن امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے معاملے میں یہ مجبوری نہ تھی، لہذا یہاں تجدید ملت کا یہ کام آخرین کی مختلف اقوام سے لیا گیا۔ چنانچہ نہ صرف یہ کہ خود انہی ترکان چنگیزی کا بڑا حصہ اسلام لے آیا، نیچے فٹ نوٹ ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسگاہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، چنانچہ نہ صرف یہ کہ خود انہی ترکان چنگیزی کا بڑا حصہ اسلام لے آیا جن کے ہاتھوں عالم اسلام پر ہولناک تباہی آئی تھی، بلکہ انہی کے قبیل کے وحشی قبائل میں سے 2 قبیلوں کو یہ توفیق ارزانی ہوئی کہ وہ حلقہ بکوش اسلام ہوئے، اور انہی میں سے ایک یعنی ترکان تیموری نے ہندوستان میں ایک عظیم الشان مسلم سلطنت کی بنیاد رکھ کر عالم اسلام کے دائیں بازوں کی توسیع کی، اور دوسرے یعنی ترکان عثمانی نے ابتداءً ایشیائے کوچک میں قدم جمائے، اور پھر رفتہ رفتہ اس عظیم الشان مسلمان مملکت کی بنیاد رکھی جس نے ایک طرف پورے مشرقی یورپ پر اپنی بالادستی کا سکہ جمایا، یہاں تک کہ ایک موقع پر اٹلی کے دروازوں تک پر دستک دی، اور دوسری طرف شمالی افریقہ سمیت پورے عالم اسلام کے قلب کی حفاظت و سیادت کی ذمہ داری سنبھالی، آنکہ خلافت کا بھی احیاء کیا، اور اس طرح گویا عالم اسلام کے قلب کی عظمت و سطوت گزشتہ پھر پوری طرح لوٹ آئی، اگرچہ عربوں کے ذریعے نہیں بلکہ ترکوں کے واسطے سے۔ قدرت کے کھیل بھی عجیب ہیں، ادھر تو اس خلافت عثمانی کے استحکام کے ذریعے عالم اسلام کے قلب میں گویا ملت کی نشت ثانیہ ہوئی، اور ادھر یورپی استعمار کے سیلاب کی صورت میں امت مسلمہ پر عذاب الہی کے دوسرے اور نہایت طویل دور کا آغاز ہو گیا جس کا اصل زور عالم اسلام کے میسرہ اور میمنہ کی جانب رہا۔ یہ ایک ناقابل تردید تاریخی حقیقت ہے کہ یورپ میں احیاء یعنی رینیسانس کا پورا عمل اسلام ہی کے زیر اثر شروع ہوا، اور یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے یورپ کو مشرق و مغرب کے علوم و فنون سے روشناس کرایا، لیکن جیسے ہی یورپ میں بیداری پیدا ہوئی اور وہاں قوت کا دباؤ یعنی پاور پوٹینشل بڑھا، گویا عالم اسلام کی شامت آ گئی۔ یورپ مشرق و مغرب دونوں اطراف سے مسلمانوں کے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا، لیکن مشرق میں عذاب کے وعدہ اولیٰ کے بعد نشت ثانیہ کا عمل ظاہر ہو چکا تھا،
اور عظیم سلطنت عثمانیہ عالم اسلام کے قلب کے محافظ یعنی سنتری کی حیثیت سے کھڑی تھی۔ البتہ مغرب میں اب دولت ہسپانیہ مرنے والی امتوں کے عالم پیری کا نقشہ پیش کر رہی تھی، لہذا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات کے مصداق یورپی استعمار کا اولین شکار وہی بنی، اور 15ویں صدی عیسوی کے دوران اس عظیم سلطنت کا قلع کما ہو گیا، یہاں تک کہ سن 1492 میں سقوط غرناطہ کے بعد تو بعین ہی وہ صورت پیدا ہو گئی جس کا نقشہ قرآن مجید میں عذاب استحصال کا نوالہ بننے والی قوموں کے بیان میں کھینچا جاتا ہے، کَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا اور لا یُرَا الا مساکنہم، جیسے کہ وہ کبھی آباد ہی نہ تھے، اب ان کے ویران مسکنوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ سن 1498 میں واسکو ڈی گاما نے نیا بحری راستہ تلاش کیا اور اس کے فوراً بعد یورپی استعمار کا سیلاب عالم اسلام کے میمنہ پر ٹوٹ پڑا، اور انڈونیشیا، ملایا اور ہندوستان مختلف یورپی اقوام کے استبدادی پنجوں میں جکڑے گئے، اور یہ عمل جس کا آغاز 16ویں صدی عیسوی سے ہوا، 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی میں عالم اسلام کے دائیں بازو کی حد تک اپنے عروج یعنی زینت کو پہنچ گیا۔ اس اثنا میں دولت عثمانی بھی اپنے شباب کے دور سے گزر آئی تھی، اور اب اس نے بھی مرد بیمار کی حیثیت اختیار کر لی تھی، گویا عالم اسلام کے قلب میں 8 صدیوں کے بعد پھر وہی قوت کا خلا پیدا ہو گیا جو 11ویں صدی عیسوی میں دولت عباسیہ کے اضمحلال کے باعث پیدا ہوا تھا، اور قوت کے دباؤ کی اس کمی کے باعث مغربی استعمار کا رخ عالم اسلام کے قلب کی جانب مڑ گیا، اور گویا اس کے اعتبار سے بھی وعد الآخرہ کا وقت آ پہنچا۔ عالم اسلام کے قلب پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اس دوسرے دور کا آغاز 20ویں صدی کے شروع میں ہو گیا تھا۔ چنانچہ پہلی عالمگیر جنگ کے خاتمے پر جب دنیا کا نیا نقشہ سامنے آیا تو معلوم ہوا کہ عظیم دولت عثمانیہ سمٹا کر ایشیائے کوچک میں محدود ہو گئی، اور شمالی افریقہ سمیت پورا عالم عرب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں منقسم ہو کر مختلف یورپی اقوام کے براہ راست زیر نگیں ہو گیا اور بالواسطہ محکومی میں آ گیا، اور ہو بہو وہی کیفیت پیدا ہو گئی جس کی خبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اقوام عالم ایک دوسرے کو تم پر ٹوٹ پڑنے کی اس طرح دعوت دیں گی جیسے کسی دعوت طعام کا اہتمام کرنے والا دسترخوان چنے جانے پر مہمانوں کو بلایا کرتا ہے۔ آئیے تناول فرمائیے۔ اس طرح بحیثیت مجموعی امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے دور ثانی کی تکمیل اس صدی کے ربع اول میں ہو گئی تھی، جبکہ پورا عالم اسلام مغربی استعمار کے ناپاک شکنجے میں جکڑا گیا، اگرچہ خاص امیین کے حق میں وعد الآخرہ کی وہ مکمل صورت جو لیسوءوا وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوہ اول مرہ ولیتبروا ما علوا تتبیرا کے الفاظ میں بیان ہوئی تھی، نصف صدی بعد سن 1967 میں ظاہر ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ایک مغضوب و ملعون قوم کے ہاتھوں ایک شرمناک اور ذلت آمیز شکست دلوائی، یعنی یہودیوں کے ہاتھوں شکست، اور عربوں کے عہد تولیت کے دوران ایک بار پھر مسجد اقصیٰ کی حرمت پامال ہوئی اور بیت المقدس ان کے ہاتھوں سے نکل کر یہود کے قبضے میں چلا گیا، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس بار یہ قبضہ کتنا طویل ہوگا۔ اس داستان کا المناک ترین باب یہ ہے کہ مغربی استعمار نے امت مسلمہ کی وحدت ملی کو پارا پارا کر دیا، اور اس صدی کے آغاز ہی میں نسلی اور علاقائی عصبیتوں کے وہ بیج مسلمان اقوام کے دلوں میں بو دیے جو ابھی تک برگوبار لا رہے ہیں۔ چنانچہ پہلے انہوں نے عربوں کو ترکوں کے خلاف ابھارا، نتیجتاً عالم اسلام کا قلب دولخت ہو گیا، اور وحدت ملی کے علامتی ادارے سمبل یعنی خلافت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ پھر عالم عرب کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس طرح تقسیم کیا کہ نسلی اور لسانی اشتراک کے باوجود عالم عرب کا کامل اتحاد کا امکان تاحال دور دور تک نظر نہیں آتا۔ یہاں ایک حاشیہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7، تو جب آیا وقت دوسرے وعدے کا تو مسلط کیے تم پر وہ لوگ تاکہ حلیہ بگاڑ دیں تمہارا اور گھس جائیں مسجد اقصیٰ میں جیسے کہ گھسے تھے پہلی بار، اور تباہ و برباد کر دیں جس پر بھی قابو پائیں۔ یہ ایک عجیب تاریخی حقیقت ہے کہ روئے ارضی کے 2 قبلوں میں سے بے ہمتی اور پامالی کا معاملہ چاروں مرتبہ مسجد اقصیٰ ہی کے ساتھ ہوا،
جسے غلطی سے قبلہ اول کہہ دیا جاتا ہے۔ واضح رہنا چاہیے کہ قبلہ اول بیت اللہ اور مسجد حرام ہے بفہوائے الفاظ قرآنی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ للذی ببکہ، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خاص معاملہ رہا وہ واقع فیل سے ظاہر ہے، اور راکم کو تو یہی حکمت نظر آتی ہے اس میں کہ مسلمانوں کے سیاسی مرکز کو رفتہ رفتہ اس قبلہ اول سے دور تر کیا جاتا رہا، تاکہ اس امت کو بھی جب عذاب الہی سے واسطہ پڑے تو اس کے ساتھ خانہ کعبہ کی حرمت بھی مجروح نہ ہو۔ چنانچہ خلافت راشدہ ہی کے اواخر میں مرکز عالم اسلام مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل ہو گیا، پھر وہاں سے بھی دمشق اور بغداد کی جانب نقل مکانی ہوئی، اور بالآخر انتہائی شمال یعنی قسطنطنیہ کو عالم اسلام کے دارالخلافہ کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اس طرح بیت اللہ کم از کم اغیار و اعداء کی وسعت کی دست برد سے ہمیشہ محفوظ رہا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے تقدس پر دو ایک مرتبہ خود ان لوگوں کے ہاتھوں کسی قدر آنچ آئی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے تھے۔ اصل تحریر: اس نسلی تعصب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کا مزہ بھی امت مسلمہ کو چکھنا پڑا جو قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان ہوا ہے، او یلبسکم شیعان و یذیق بعضکم بعض بعض۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 65 ہے۔ ترجمہ ہے، پوری آیت جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم پر آسمان سے کوئی عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیجے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور پھر ایک دوسرے کے غصے کا مزہ چکھائے، یعنی تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور پھر چکھائے ایک کو دوسرے کی جنگی قوت کا مزہ۔ چنانچہ اس صدی کے آغاز میں عربوں کے ہاتھوں ترکوں کا خون بہا، اور پھر سن 1971 میں بنگالی مسلمان کے ہاتھوں غیر بنگالی مسلمان کے خون کی ہولی اور جان و مال اور عزت و آبرو کی دھجیاں بکھیرنے کا منظر چشم فلک نے دیکھا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو، دیکھنے والو۔ بہرحال ہمارے نزدیک امیین کے لیے سن 67 کی ذلت اور آخرین کے ایک حصے کے لیے 71 کی رسوائی کو امت مسلمہ کے زوال و انحطاط کی آخری حد کی حیثیت حاصل ہے، اور اگرچہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8، بعید نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، لیکن اگر تم نے پھر وہی کچھ کیا تو ہم بھی دوبارہ وہی کچھ کریں گے، کہ مستقل وعید اب بھی موجود ہے۔ تاہم کیا عجب کہ اب عسیٰ ربکم ان یرحمکم، کیا عجب اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے ہی کی شان کا ظہور ہو، اور کلنگ کا کوئی اور ٹیکہ امت مسلمہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی پیشانی پر نہ لگے، اگرچہ اس کا تمام تر دار و مدار امت کی اپنی اصلاح پر ہے۔ بقول جگر مراد آبادی مرحوم چمن کے مالی اگر بنا لیں موافق اپنا شعار اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر۔